رمضان المبارک کی آمد ہے، تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما جیسے شعبان نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی رات کی عبادات، تراویح، تہجد نصیب فرمانا اور خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرمانا۔ اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو 3 روزے ہیں نا جو سنت ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعہ، اسی طرح محرم کے 9 اور 10، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس ڈر سے کہ شاید حضور بلا لے۔ تو اب اگر خاوند بلا لے تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور خاوند اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں وہ قضا کر لیتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی، رمضان کی بھی، اور اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ ہم فرمایا کہ ہاں، وہ عبادت جو غفلت کے اوقات میں کی جائے اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ کیا معنی ہے کہ لوگ غافل ہیں، ان کو شعبان کی عزت و عظمت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو جب لوگ اس سے غافل ہوں اس وقت جو عبادت کی جائے اللہ کو بہت پسند۔ اسی لیے جیسے رات کی تہجد ہے جوف اللیل، اور خاص طور پہ آخری حصے میں، چونکہ یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، اس وقت اگر آدمی اپنا آرام چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے اپنے پروردگار کے آگے کھڑا ہے تو یہ وقت جو ہے یہ بھی بڑی مستجاب اور بڑی مقبولیت کا ہے، اور اس کے اندر دعائیں منظور ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میں ایک حدیث مبارک کا صحیح وظیفہ آپ کو بتلا دوں، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ ثواب کتنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف کر دی. اب دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے. بازار میں جا رہے پڑھتے جاؤ. ایک اگر 10 دفعہ پڑھو گے تو 10,00,000 نیکیاں بن گئی اور 10,00,000 گناہ. اچھا اگر گناہ نہ ہو اس کے بدلے پھر اور نیکیاں لکھ دی جاتی. گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے نا, گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اب یہ اتنا آسان. اچھا لوگ غافل ہیں. حالانکہ صحابہ تابعین اولیاء اللہ کبھی کبھی بازار میں اسی لیے جاتے تھے کہ جا کے ہم اس ذکر کا فائدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع کمائیں. تو بازار میں جانے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ جا کے اللہ کا ذکر کریں. کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے. تو جب آدمی اس بری جگہ پر آ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی درجات کو اور نیکی کو بڑھا دیتے. اب اتنا آسان وظیفہ, نہ چلا کرنا پڑے, نہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے, نہ قبرستان میں جانا پڑے, بازار میں جا رہے. ہمارے بڑے ایک مہربان تھے شیخ احمد عمر بالبی, میرے والد صاحب کے بڑے عزیز اور محبوب شاگرد تھے. اور انہوں نے بھی جتنی والد صاحب کی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو کبھی کبھی میں ان کا ماشاء اللہ حرم کے قریب ایک بہت اچھی مقام, اب بھی اس کی اولاد ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں, تو وہاں کبھی کبھی ٹھہر جاتا تھا. تو واپس جب آتے تھے نا صبح کی نماز کے, تو سارا راستہ وہ یہی پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو بہرحال اس شعبان میں اور حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان, اللہم ارزقنا قیام رمضان و سیام رمضان ایمانا و احتسابا. کہ یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب فرمایا, رمضان بھی نصیب فرما, اور رمضان کا قیام اور سیام جو ہے وہ خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرما. ابھی سے تیاری کر لیں. شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے. یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں. لیکن بہت سارے علماء, محدثین, مجتہدین, اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں. آپ بھی کریں, عمرہ کریں, طواف کریں, صفا نفل پڑھیں, قرآن پڑھیں, لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں. اگر کسی نے رمضان کی عید کے بعد عمرہ کیا ہے تو حج لازم ہو جاتا ہے؟ نہیں لازم, چاہے وہ مکے میں بھی رہتا ہو تب بھی حج لازم نہیں. اور اگر وہ پہلے کبھی حج کر بھی چکا ہے تو زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. پھر چاہے اس کی مرضی ہے, نفلی حج ہے, کرے کرے نہ کرے نہ کرے. حج میں اگر کسی بندے کو احتلام ہو جائے تو کپڑے دھو ڈالے, لیکن خوشبو والے صابن سے نہیں, سادہ صابن. غسل بھی کرے تو سادہ صابن سے, لیکن صابن نہ ہو تو بہتر. او یار یہ باتیں تم اللہ نے سہولت دی ہے نا تو نخرے نہ کیا. لوگوں کو تو 8 دن پینے کا پانی نہیں ملتا, وہ غسل کہاں سے کریں گے. ہمارے تھارک کے علاقوں میں 2 میل 3 میل سے عورتیں بیچاری جا کے گھڑے بھرتی ہیں, پانی. اب تو خیر اللہ معاف کرے, بڑے شہروں میں بھی
میں جو پانی ہے اس میں گندا پانی ملا ہوا ہے، کیونکہ جو سیوریج کی لائنیں ہوتی ہیں اور پانی کی لائنیں ہوتی ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں، پانی ایک دوسرے میں مل جاتا ہے۔